اچھا جی، آج کی تازہ ترین خبریں دیکھتے ہیں. پریس ٹی وی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. ایران ڈاؤنڈ 170 یو ایس اینڈ اسرائیلی ڈرونز ڈیورنگ وار. اچھا جی. ایران ول enter talks with US only if framework agreed. Iran to control strait of hormuz traffic until deal is reached to end war. Top security. یہ انٹرسٹنگ خبر ہے. ایران نیو اسٹریٹجک پوسچر اینڈ ون ون ڈپلومیسی. یعنی کہ یو ایس جب وہ لوز کرے گا. کیا بات کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں ذرا. Acting good faith and in line with previous agreements had initially agreed to manage passage of a limited number of oil tankers. یہ تو ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن امریکنس نے ریپیٹڈ بریچز کیے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ unless American side fully ends its disruption free passage of vessels originating from Iran, situation in the strait of Hormuz will remain under severe control and will stay as previous state. اچھا, کیونکہ امریکہ نے بلاکیڈ کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ایران یٹ ٹو اپروو نیکسٹ راؤنڈ آف انڈائریکٹ ٹاکس ود یو ایس. اچھا یہ باتیں چل رہی تھی نا کہ دوبارہ ہونی ہے. Do not let the enemy go. Iran judiciary chief calls for prosecution of US Israel for war crimes. بالکل صحیح بات ہے یہ تو. انہوں نے اپروو نہیں کیا ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ نے imposition of naval blockade on Iranian port and the American side کا excessive demand during recent talks in Islam Abad. اچھا صحیح ہے. اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے. انرجی میں کیا ہو رہا ہے. Oh my goodness, ایسڈ رین اور یہ سب کچھ. یہ اچھی ٹرم ہے ویسے. ایکوسائڈل وار آن ایران. مائی گاڈ, یہ نئی خبر تو نہیں لگ رہی مجھے. انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے آئل اسٹوریج کی وجہ سے. اسسٹینٹ کال ڈیمیج بٹ آلسو ٹریگرڈ وائڈ اسپریڈ ریلیز آف انوائرمنٹ پولیوٹنٹس. ہیومن کیجلٹیز. اس کے علاوہ ڈارک اسموک اینڈ بلینکٹ پارٹس آف تہران اسکائی. لیکیج آف پیٹرول انٹو اسٹریٹس. یہ تو ہمیں پتہ ہے, ہم نے یہ خبر دیکھی تھی کہ سارے. اچھا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہن کے باہر جاؤ. مائی گڈنس یار. Iran's power plant achieves milestone in domestic production of equipment. یہ تو پرانی خبر ہے. اور کیا ہو رہا ہے. رشیا کہہ رہا ہے US sought to take control of Iranian oil in Persian Gulf. Persian ministry is seeking to take control of the primary objective. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے تیل کے پیچھے ہیں یہ بیسیکلی. I do not think there's really any plans to destroy civilization. I think it's just a figure of speech. یہ صحیح لوگ ہیں ویسے یار. اچھا یہ ہو گیا. ایران says it has closed the strait of Hormuz again citing US blockade. چلو جی, یہ باز نہیں آئے گا ٹرمپ یار قسم سے. Stock market might have gotten wrong about the Iran war. Trump orders more access to. Okay, تو ان کی اپنی خبریں ہیں. Putin's wartime economy is contracting under high oil prices. چلو جی, یہ رشیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بزنس ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ might have gotten wrong about the Iran war. اس میں کیا کہہ رہا ہے یہ.
surge in optimism contrasts starkly with continued energy supply challenges. اچھا as stocks soared and oil prices dropped, it may have left the impression that the energy shock that rattled the world would quite quickly fade. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈ نہیں ہوا, اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہے. اچھا جی, further away you get from actually being involved in producing oil, the less you seem to be concerned with the physical reality problems that are there. Obviously यार, supply chains break हो रही हैं, factories in countries such as Vietnam and Bangladesh, the US corporation relying on make products are so crushed by soaring anywhere that they are at risk of shutting down. Oh my god, گیا ٹائم ان کے سستے کپڑے گئے وال مارٹ وغیرہ کے اور اس طرح کی سستی چیزوں کے, میرا خیال ہے. اچھا جی, یہ اس کا مطلب ہے یہ ابھی بھی کوئی فرق نہیں زیادہ پڑا, یہ جو سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے, اوپینین میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ. یہ تو ان کی لوکل خبریں ہیں, میں تو دیکھ رہا تھا کہ کوئی ان کی خبر ہو اس سے ایران سے ریلیٹڈ. اچھا, اب میں میرا خیال دیکھتا ہوں وہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو ہے الجزیرہ, دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. بریکنگ نیوز کیا آ رہی ہے جی. Business with free day-to-day online banking from Virgin Money, you'll be a big fish in no time. Now that's a real US Iran gunboat Virgin Money's clips to see strait of hormuz. now. We cannot say that Russian and US economic systems are mutually complementary. Bangladesh is facing a deepening fuel crisis, with long lines forming at petrol stations, strict limits on supplies. Frustration is growing across the country as shortages disrupt daily life following the war in Iran. The country imports roughly 95% of its energy, making it almost entirely dependent on global fuel markets. We are deep in trouble with this crisis. This is a daily woe for us. Only 2 liters of fuel are not enough. I came from town some 40 kilometers away. The return trip drained all my fuel. China has been fighting deflation, the persistent drop in prices, and trying to revive its economy. But raw material costs have surged due to the war in Iran. From supermarkets to factory floors, اس کا مطلب ہے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اور Zhao Pengtao has been trading plastic products at this wholesale market in Beijing for more than a decade, selling mostly to restaurants and hotels. Since the war in Iran began, he says his costs have risen by more than 25%. Oh my goodness. 1 week after the war started, prices started going up, and they continue to climb until now. Common plastics, such as food containers and bottle caps, are derived from oil and gas, and much of those supplies pass through the largely blocked Strait of Hormuz. That means everyday items like these thin plastic bags used to carry fruit and vegetables are tied to global energy markets. And with the Iran war pushing up oil prices, the cost to produce them is rising. Plastics are just one example. From chemicals and metals to packaging and electronics, many industries are now facing rising energy and raw material costs as the war disrupts global oil and gas flows. In March, China's factory gate prices, the price of goods directly from manufacturers, rose for the first time in more than 3 years.
The economy has been struggling with weak consumer spending and deflation. Policymakers want inflation higher to support growth, but this is the wrong kind. اچھا جی، اور کیا خبریں دے رہی ہیں؟ Trump claims on Iranian concession trigger question reactions on Iran. Political drama announcing that the river was once again restricted. کیا ہو رہا ہے ویسے؟ New bitter defeats for US and Israel. یہ زبردست ہے. ارتش اسلام اینک همچون دو جنگ تحمیلی سابق دلاورانه از آب و خاک و پرچمی که به آن تعلق دارد دفاع می کند و با تکیهگاه قوی الهی و مردمی خود و در صفوفی متراکم و مستحکم دوشادوش دیگر مجاهدان نیروهای مسلح با دو ارتش رأس جبهه کفر و استکبار پنجه در افکنده و ضعف و مذلت آنان را در انظار جهانیان نمایان ساخته است. همانطور که پهپادهای آن صاعقه وار بر جانیان آمریکایی و صهیونی وارد می آید، نیروی دریایی دلاورش آماده است تا تلخی شکست‌های جدیدی را به کام دشمنان بچشاند. زبردست. اب دیکھتے ہیں اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے. اسلام اینک همچون دو جنگ Is bombing power plants and oil facilities a war crime? Wow. Israel and Lebanon both want to dislodge Hezbollah. کیونکہ یہ لیبنیز جو حکومت ہے آئی تھنک وہ تو پپٹ حکومت ہے، اور اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، انٹرسٹنگ ہے. اچھا The Gulf War has settled into an uneasy limbo. Fighting is paused, hormuz is shut, and prospects for deals are uncertain. یہ رہتا ہے گیم لمبی چلنے والی ہے. Lasting Lebanese peace still looks a long way off. Donald Trump has enforced a ceasefire, but that is just a start. کنفلکٹنگ خبریں ہیں ویسے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ایران اینڈ امریکہ اگری ٹو پاز دیئر وار، لیکن یہ تو پرانی خبر ہے میرا خیال ہے. ہاں یہ تو پرانی خبر ہے. ورلڈ ان بریف میں کیا کہہ رہا ہے؟ کمنگ انڈر فائر فرام ایرانین گن بورڈز آف دا کوسٹ آف اومان اکارڈنگ ٹو دی یو کے. Oh, Iran accused America of violating the ceasefire through its naval blockade of Iran and England. Unreported damage. Reuters reported that two merchant vessels had their hit by gunfire attempt. اچھا اب یہ نہیں بتا رہے کون کس کا جہاز ہے یہ. اب دیکھتے ہیں رشیا ٹوڈے کیا کہہ رہا ہے. اچھا جی اب یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا 24-year-old American airline worker in Dubai has been arrested. Dubai police installed surveillance tool on her phone without her consent, sharing image of burning building with her mother. Wow, یہ تو حالت ہے ان کی یار. مشہور معروف قاری صداقت علی طیبہ تلاوت قرآن کرتے ہیں. انہوں نے حکومت اور عسکری فیکٹری کی درندگی اور کرپشن کے خلاف تھوڑا سا بول دیا تو انہوں نے ان کو فوراً اٹھا کے تشدد کر. اوہ مائی گاڈ، یہ تو یہ بڑا ویل نون آدمی ہے. یہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نہیں ان کو، لیکن یہ تو ہم تو بہت پہلے سے ان کو دیکھ رہے ہیں. انبلیویبل. محمد مرانڈی کے ہیڈ پہ انہوں نے
Oh my god. Bounty was that was promoted and Twitter refused to move. Twitter यार इनका जो है ना सारा सोशल मीडिया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंट्रोल में ज़ायनिस्ट के. मुसलमानों को पता नहीं कब अकल आएगी कि इनका मुकाबला करने के लिए इनका ख़ुद भी हमारा मुसलमानों का ख़ुद भी अपना सोशल मीडिया होना चाहिए. देखते हैं एक साहब क्या कह रहे हैं. I cannot help asking, how do you feel? Because there is a bounty on your head, $1 million bounty on your head, and we see the Washington Post and the other media posting threats to assassinate members of the negotiation team, and you were flying to Islamabad and back. So honestly, how do you feel? Aren't you scared when you're being an imminent and direct target? Well, thank you both very much for inviting me. It's a great pleasure being on your show. Yes, it is quite extraordinary, the world that we live in. A bounty has been put on my head and promoted on X or Twitter. And despite the fact that many thousands of people complained and petitions were signed, Twitter refused to remove the tweet, and of course they refused to do anything about the account, which was and is verified. I think they are even promoting it, because there is a message that just paid promotion, so Twitter is kind of promoting this. That's right. अच्छा इसके बाद Islamabad Post क्या according to reports Pakistan military has detained General Hassan Khattak in Rawalpindi and transferred him to an undisclosed location. पता नहीं ये कौन है. Who is Pakistan's General Asim Munir, praised by Trump for his leadership? यार इस खिंजीर से जिस दिन हमारी जान छूटेगी ना वो सबसे अच्छा दिन होगा. और क्या खबरें आ रही हैं. ये देखें सलफ़ी वहाबी डॉग्स Captain Indian ship seized by a criminal. This is a Iranian Navy. You gave me permission to pass. My name is and now you're shooting at me. Just give me a chance to turn around and leave. पता नहीं ये ठीक है बात या नहीं, लेकिन अनबिलीवेबल. वेरी गुड. हम तो ईरान के साथ हैं. ये हो गया. इसके अलावा और क्या हो रहा है. We have Iranian is striking 2 Indian flight tankers carrying 2 billion Iraqi oil in strait of Hormuz. Good. Very good. सही दुनिया को इकोनॉमिक धचका दे रहे हैं ये लोग. ईरानियों ने टट्टों से पकड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को और इन बाकी सारे हराम खोरों को. ओह ये देखिए इतने सारे खंजीर एक जगह पे. ये हराम के पिल्ले यार, हराम के पिल्ले, कुत्ती के बच्चे. खैर एनीवे आपसे फिर मुलाकात होती है जल्दी.